مزید کہیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صوفی گائیڈنس اور گیسٹ ہمارے شاہ صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ آپ کال کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ لائیو شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے، آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی جی جناب اپنے میڈیکل ایشوز کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ سولیسٹر سے بھی رابطے میں رہیے گا۔ یہاں پہ جو بات ہوگی شاہ صاحب آپ کو جو کچھ بتائیں گے وہ ان کا روحانیت کا جو علم ہے اور قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور علم الاعداد کی روشنی میں ہوگا۔ باقی ایڈوائزرز جو ہیں چیزوں کے آپ ضرور رابطہ رکھیے گا۔ اور شروع میں نے جیسا کہ بتایا کہ کوئی بھی آپ کی گھریلو پرابلمز ہو، شادیوں کو لے کے، بچوں کو لے کے پرابلمز ہیں، ناموں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، سفر کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نکاح یا شادی وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کون سی ڈیٹ مناسب رہے گی وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، بچوں کا نام رکھنا اس کے متعلق بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کال کر کے۔ جی شاہ صاحب، اچھا شاہ صاحب کیونکہ علم الاعداد کے حوالے سے ہی ساری بات ہو رہی ہے نمبروں کے بارے میں، تو مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ جو علم الاعداد میں یہ جو نمبر ہے، کیا علم الاعداد ہماری رول پلے کرتا ہے لائف میں اور اس کی کیا اہمیت اور حیثیت؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے آپ جب پیدا ہوتے ہیں نا، جی، کیونکہ وہ جو ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا کمانڈ نہیں ہوتا، وہ ایک چیز یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی یہ نہیں پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے، نہ کوئی پریسائسلی بتا سکتا ہے کس وقت ہوگا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ کے کنٹرول میں نہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، بے شک اس میں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جب ایک چیز کہہ دیا تو پھر اس میں شک سے مبرہ بات ہو گئی ہے، جی جی، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول کس چیز پہ ہے؟ وہ ہے نام پہ۔ اچھا، نام پہ کنٹرول ہے نا کہ میں اپنے بچوں کے نام رکھوں گا، میں اپنے پوتوں کے، میرے نام میرے والد نے، دادا نے، نانی نے، کسی نے تو رکھا ہوگا۔ نام کے اوپر کنٹرول ہے۔ جس چیز کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ تقدیر بنائے گا، تو اللہ کی طرف سے پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلم ہے میٹرکس، اس کے اندر جو وہ بائنری نمبرز چلتے ہیں نا، لوح محفوظ ایسے چلتی ہے، آپ کے اپنے عمل سے آپ کی تقدیر چینج ہوتی ہے، آپ کے عبادات سے بہتری ہوتی ہے، آپ بد کام کرتے ہو تو بد چیزیں ہوتی ہیں، بالکل صحیح، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کیوں ہو رہی ہیں مگر وہ بھی ہوتی ہیں، بالکل صحیح، وہ آپ کے بس سے باہر ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ اگر چینج نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب دعا کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ بھی غلط ہو گیا، انویلڈ ہو گیا نا پھر۔ بالکل صحیح، اگر یہ چینج نہیں ہوتا، جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز پری ڈیسٹنڈ اینڈ فکسڈ ہے، یہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر یہ فکسڈ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہوں، ہے نا، یہ چیز ہے نا، میں یہاں بیٹھ کے غلط کر رہا ہوں، پھر یہ اس کا مطلب میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ دعا میں اثر ہوتا ہے، ہاں کب قبول ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پورا قرآن کہتا ہے میرے سے مانگو، ہر جگہ جو ہے میری شکر ادا کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کے بعد میں بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی یہ تو سب پری ڈیسٹنڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ غلط ہے۔ ہاں ہونا نہیں ہونا دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ بٹ اٹ از ناٹ پری ڈیسٹنڈ۔ ہر مذہب میں، ہر طریقت میں، ہر جگہ میں، ساری شریعت میں کسی طرح کی ہو، کہیں کی بھی ہو، شریعت کا مطلب ایک قانون ہوتا ہے اللہ کا، جی جی جی، بھلے وہ بائبل میں ہو، بھلے وہ تورات میں ہو، بھلے قرآن میں ہو، کسی جگہ دعا مانگنے کا کانسیپٹ ہے، کوئی کہیں سجدے کی فارم میں ہے، کہیں کسی فارم میں ہے، بٹ اٹ از دیر، اس کا مطلب تھنگس چینج۔ اچھا when they change, how they change, that is a different matter, that depends on who's doing it, who is getting it done and for what is being done for. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چینجبل ہوتی ہیں۔ علم الاعداد جو ہے وہ ایک واحد علوم ہے، جب آپ نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو پکارتے ہیں نام جس کے اوپر عقیقہ دیا جاتا ہے، جو بکروں کا ایک طریقہ ہے، جو شریعت والا طریقہ ہے، وہ جو ہے وہ آپ کی ڈیسٹنی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، ایک چیز یعنی کہ اوپل جو ہے لیٹر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں زندگی اور موت جو ہے وہ تو پری ڈیسٹنڈ ہے، بالکل، اب روح اور قدس کہاں سے آئی ہے؟ روح کسی کو نہیں پتا، آپ کسی کو پوچھیں، کسی کتاب میں کسی جگہ نہیں ہے کہ روح کہاں سے آتی ہے، مگر یہ ہمیشہ سے رہتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، بالکل صحیح، یعنی کہ آپ کی روح ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، میری روح ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، یہی کتابوں میں ملتا ہے، بٹ واٹ اٹ ڈز، فرام ویئر اٹس کم، واٹ از اٹس پرپس، nobody knows، یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، وجہ یہ کہ سوال علم الاعداد جو ہے ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جو ہے میں ڈیٹیلڈ ابھی سارے ٹاپکس میں، کیونکہ شاہ صاحب علم الاعداد پہ ہم ہمیشہ بہت سارے پروگراموں میں آپ کے ساتھ بھی میں بات کرتی ہوں اس پہ،
تو ہر چیز میں اب علم الاعداد کا بتاتے ہیں ہم کہ آپ نے حساب کروانا ہے تو اپنا نام بتائیں، ڈیٹ آف برتھ بتائیں، علم الاعداد کی روشنی میں ہم حساب کریں گے، اور آپ تو علم الاعداد کی روشنی میں آپ بھی بتاتے ہیں. تو اس لیے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی واقعی، کیونکہ اس کو لے کے کافی چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اہمیت سے مطلب آپ کی جب بچپن میں نام رکھ دیا جی تو پھر آپ کی تقدیر رکھ دی گئی ہے، سمجھ لیں. نام دیکھ کے رکھا جائے. اب ہر ایک آدمی کا ہر ایک طریقہ ہے، میں کسی کو کنٹرڈکٹ نہیں کروں گا. جی جی عدد کے حوالے سے بات کروں گا، جی 1 سے لے کے 9 جی تک جی جو عدد ہے. جی میں نام نہیں کنٹرڈکٹ کروں گا کہ بہت سارے لوگ بولیں گے کہ میرا نام یہ ہے. عدد کے حوالے سے بات ہوگی. عدد کے حوالے سے ویری امپورٹنٹ، جی اس کے اندر جو ہے جو مستقبل بینی ہم بناتے ہیں، جی جس کو ایسٹرولوجرز جو ہے زائچہ بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا، ایک ریڈنگ ہوتی ہے پوسٹ فیوچر، جی وہ علم الاعداد سے بنتی ہے. جی بٹ وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم بناتے ہیں تو بڑے دھیان سے بناتے ہیں کہ شرعی تقاضے اس کے اندر پورے کیے جائیں، کیونکہ علم الاعداد ایک ایسا علم ہے اس کے اندر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے دن فلانے ٹائم جو ہے اس وقت جو ہے آپ پانی نہیں کوک پئیں گے. اچھا اتنی باریکی تک پتہ چلتی ہے، بٹ وہ کیا نہیں جاتا اس طرح، کیونکہ وہ شرعی تقاضے دیکھیں شریعت سے باہر شریعت سے باہر، یہ شریعت کے اندر ہی چلانی ہے اس کو، کیونکہ شریعت کی وجہ سے علم الاعداد جو ہے وہ بند ہے. اگر اس کو کھول دیتے وہ ہیں آپ ہمیشہ جیسے کہتے ہو آپ تو شریعت کے پابند ہیں، اور شعر بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شریعت کے بعد چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. اچھا وہ جو کہ چلے جاتے ہیں، اس کے گناہ. اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا یقین ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں آپ کسی اور کا یقین کرنے لگتے ہو. دیکھیں اللہ کا یقین یہ ہوتا ہے کہ یو بلیو، ایک بلیف ہے اللہ. آپ نے دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا. ہم تو یعنی کہ پر یقین کتاب کی وجہ سے اور سنی سنائی ساری چیزیں سنی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے ابھی تک سوائے فزیکلی ہم نے قرآن دیکھا ہے. جی یہی ہے نا، ہم نے مسجد دیکھی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا، باقی ہم نے فزیکلی جس چیز کو گھر کے اندر سب سے احترام سے رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اتنا سونا زیور پیسہ نہیں رکھا جاتا جتنا قرآن پاک رکھا جاتا ہے. جی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. جی اور یہ کیسے ہم کہتے نہیں ہیں، یہ اندر سے ہمیں یقین ہے اس چیز کا. بالکل صحیح. اچھا جب ہم نے اللہ کا یقین اس حد تک کر لیا قرآن پاک کا، تو اللہ کا یقین کیوں نہیں پیدا کر سکتے اس طرح کا؟ دیکھیں میری باتیں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناپسند بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے کہ آدمی ولی اللہ بن جائے. اس میں ولی اللہ کی بننے کی بات نہیں، اس کے اندر سمپل یقین، صرف بلیف کر لو ایک چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی مسائل حل کرے گا، وہی ساری چیزیں دیکھے گا، وہی جو ہے میری مدد کرے گا، اور تیسری چیز کوئی ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. دیکھیں وسیلہ از سم تھنگ ڈفرنٹ. وسیلہ ایک شاہ صاحب کالر ہے، کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ میرا نام عظمیٰ خاتون ہے. میں اپنے بارے میں کچھ پوچھ. جی عظمیٰ آپ، جی عظمیٰ پوچھئے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی عظمیٰ آپ بات کیجئے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. آپ اپنا سوال بتائیے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ عظمیٰ can you hear me؟ میں اپنے کام کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بہت پریشان ہوں. میرا کام جاب کے حوالے سے آپ پریشان ہیں؟ جاب آپ کو مل نہیں رہی؟ اب میری جاب فنش ہو گئی ہے جو میں پہلے کام کر رہی تھی، اور اب نہیں اپلائی کی ہے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. 2 ماہ سے مجھے جاب نہیں مل رہی. اچھا ٹھیک ہے عظمیٰ، آپ شاہ صاحب سے بات کر لیجیے. جی جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعا. جی باجی مجھے اپنے کام کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. باجی آپ ڈیٹ آف برتھ بتا سکیں گے پلیز، یا ایئر آف برتھ بتا دیں؟ جی 8 جولائی 1989. 89 ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو فائنینشیل آپ کو کرنچ آیا ہے، did this start nearly 7 to 8 years ago؟ جی ٹھیک ہے. اچھا are you married؟ جی. I'll rephrase it. Are you married or were you married؟ نو میں سنگل ہوں، شادی ہوئی تھی اور جو ہے نا You were married. وہ ریفریز میں نے کیا نا اس کو، you were married. ٹھیک ہے. اچھا بچے ہیں آپ کے؟ ہلو نہیں. نہیں ٹھیک ہے. عظمیٰ آپ ٹی وی سے تو نہیں سن رہے کہیں؟